امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون افتح له. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى حبيبه وخليله وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ 27واں پارہ ہے، سورہ الحدید. سورہ الحدید کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک ابھی تلاوت کی ہے. اس سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا ذکر ہوا، اور پھر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ساتوں آسمان ہوں، ساتوں زمینیں ہوں، آسمانوں میں رہنے والی اللہ کی مخلوق ہو، زمین میں زمین کے اندر رہنے والی اللہ کی مخلوق ہو، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ ساری کی ساری اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی. آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جب سے اللہ نے بنائے ہیں وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کچھ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری مخلوق، اور پھر اسی طرح وہ مخلوق کہ جو ہمیں بے جان نظر آتی ہے، آسمان ہے، فضاؤں کے اندر چاند، سورج، ستارے، یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. گزشتہ دروس میں یہ سن چکے کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ یہ سارے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی بڑی ساری مخلوق ہے. اسی طرح زمین کو اللہ نے بنایا، زمین اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. یہ بڑے بڑے زمین پر پہاڑ کھڑے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. درخت ہیں، ہمیں بے جان نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. زمین کے اندر سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ بھی اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں.
تو اللہ نے انسان کو جو بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی، اور وہ ساری جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور انسان کو اللہ نے اشرف بنایا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ سوچے، آج کے درس میں آگے اسی کا ذکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے، اپنے گریبان میں جھانکے اور غور اور فکر کرے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا کہ جس خالق کائنات کے سامنے سارا جہاں سجدہ ریز ہے، جس خالق کائنات کو سارا کا سارا جہاں جس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اے انسان تجھے تو اللہ نے سب سے اشرف بنایا، تو اس ذات کے سامنے کیوں نہیں جھکتا، اس کا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ تو یہ انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں میں مرد کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، عورت کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان غور کرے کہ میں اس دنیا میں مرد بن کر آیا یا میں عورت بن کر آئی، اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا، اور پھر اپنی مرضی سے کسی علاقے یا کسی زبان یا کسی برادری میں نہیں آئی، اللہ کے حکم سے آئی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، مختلف قبیلوں میں نہ مرد بن کر انسان اپنی مرضی سے آیا، نہ عورت بن کر آئی۔ اللہ نے جس جسم میں، مرد کی جسم میں، عورت کی جسم میں جس روح کو رکھنا تھا اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ سب کے سب پر موت نے آنا ہے، اور موت بھی انسان پر اس کی مرضی سے نہیں آئے گی، اللہ کی مرضی سے آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا، آیا بھی ہے اور اسے جانا بھی ہے، لیکن درمیان میں جو تھوڑا وقت ہے اس دنیا میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کچھ وقت دیا ہے کہ یہاں کچھ کام اپنی مرضی سے کرنے ہیں، اور دونوں راستے اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر سامنے رکھ دیے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ذات ہے، بندوں کے ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے صفت کرم کے ساتھ ہے، صفت رحمان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے انسان کو، جو انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیج کر اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اللہ نے بھیجا تاکہ اس کو اچھے اور برے میں تمیز ہو، تاکہ یہ اچھے اور برے کو پہچان سکے اور اپنی آخرت کو تاکہ یہ بنا سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر آخر میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جس کا ذکر آج کے درس میں ہے کہ وہ پیغمبر نہ رات نہ دن کو دیکھتا ہے، وہ ہر وقت یہ آوازیں لگا رہا ہے کہ آؤ رب کریم کی طرف، رسول تمہیں بلا رہا ہے، رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ وہ تعلیمات لے کر اللہ کا نبی آیا، اور اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ رحمت للعالمین ہے۔ حالانکہ انبیاء تو پہلے بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن آپ کو جو بھیجا، آپ کو امام الانبیاء بھی بنایا، لیکن امت کے لیے اتنا رحم دل بنایا۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، تو اسی طرح اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور شان ایسی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی۔ یہ احسان، یہ نعمتیں اللہ یاد دلا رہا ہے کہ میرے بندو، یہ نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، تم ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سارا دن اس کے لیے محنت کرتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اور خالق کائنات کو انسان بھول جاتا ہے، جس نے بھیجا ہے اس ذات کو بھول جاتا ہے، اور صرف دنیا، صرف دنیا 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 یہی رہ جاتی ہے۔ جب حکم آتا ہے اس کا، موت کا وقت آتا ہے، تو مال و متاع یہی رہ جاتا ہے۔ تو آج اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ اے انسان، جو تیرے پاس مال ہے،
جو تیرے پاس مال و دولت ہے اور جس کی رنگینیوں میں تو مستغرق ہو جاتا ہے اور اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، یہ مال اصل میں تیرا نہیں ہے، تجھے اس کا نائب بنایا۔ تجھ سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کے پاس بھی ڈھیروں مال تھا، وہ چلے گئے، تم آئے، تمہیں مال و دولت عطا کیا، تم بھی چلے جاؤ گے، تمہارے بعد یہ کسی اور کو ملنا ہے، تمہارے بعد تو یہ بھی تمہاری اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، جسے چاہے اللہ جتنا دے دے، یہ تقسیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی کی تقسیم ہے۔ تو اے انسان، اسی کے حکم کو مان کر کیوں نہیں چلتے کہ جس نے ایسا رسول بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے اور رات دن تمہیں پکار رہا ہے کہ آؤ ہدایت کی طرف، آؤ ہدایت کی طرف۔ تو آج کے درس کی ابتدائی آیتوں میں اسی کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر ہے کہ ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو، اور اسی طرح عمل صالح کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عبادات، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، اور دوسرا یہ کہ جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہو، بخل نہ کرو، جہاں اللہ کا حکم آئے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف انداز میں اپنے بندوں سے یہ کہا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے، میرے دیے ہوئے مال میں سے، وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو میں نے تمہیں دیا ہے، ہم ينفقون، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ اور وہ دن آنے سے پہلے کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ وہ دن آنے سے پہلے جس میں بیع و شرع نہیں چلے گی، نہ کسی کی سفارش اپنی مرضی سے کسی کے کام آئے گی، اور نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا اپنی مرضی سے۔ وہ دن آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری میں ایک یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جہاں جہاں میں نے حکم دیا ہے میرے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ جو خرچ کرتا ہے انسان، بخل نہیں کرتا، فضولیات سے بھی منع کیا ہے، فضولیات میں بھی خرچ کرنا گناہ ہے۔ خرچ جہاں جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں انسان خرچ کرتا ہے تو وہ مال اس کے حق میں باقی رہتا ہے، باقی تو جو جمع ہے یا جو کھا پی لیا وہ تو فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جو جمع ہے یہ اس کا نہیں رہتا، وارثین کا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں آئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے کوئی بکری ہدیے میں آئی تھی، ذبح کی ہوئی بکری پوری کی پورے ہدیے میں آئی تھی، تو حضور نے جاتے ہوئے کہا کہ اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، مدینہ میں جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دینا۔ تو نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو اما عائشہ سے فرمایا کہ کچھ باقی ہے، کچھ باقی بچا ہے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ ایک دستی کے علاوہ باقی ساری کی ساری تقسیم کر دی ہے، وہی ایک بچا ہے، جو ایک حصہ تھا گوشت کا، تو وہ ایک حصہ ران کا بچا ہوا ہے، باقی ساری ختم ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، باقی بچی ہوئی ہے، یہ ایک حصہ ختم ہو گیا، جو تقسیم کر دی وہی باقی ہے، یہ جو ہے جو گھر میں بچا ہوا ہے یا گھر کے لیے بچا کر رکھا ہے، اس کا آخرت میں ہمیں کیا حصہ ملنا ہے؟ تو وہ جو باقی تقسیم کر دیا ہے یہ ہمارے لیے باقی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا وہی ہوتا ہے کہ جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اپنے لیے باقی رکھا۔ تو جو خرچ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے یہ اس کے لیے باقی ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں جگہ جگہ اسی کی ترغیب دی گئی ہے کہ جانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور کیوں کہ وہ رب ہی ایسا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تو اس دنیا اور جاؤ گے بھی اسی کی مرضی سے، تو زندگی بھی درمیان میں اس کی مرضی سے گزار کر جاؤ، تمہارا اپنا کوئی، جب اس کی مرضی سے زندگی گزار کر جاؤ گے تو پھر آخرت تمہاری ہوگی، اور آخرت کی نعمتوں کا آپ سورہ واقعہ کے اندر، سورہ رحمان کے اندر، سورہ قمر کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ وہاں کیا کیا نعمتیں اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو دنیا میں آئے اللہ کی مرضی سے، جائیں گے اللہ کی مرضی سے،
اور درمیان میں جو زندگی ہے چند روزہ، یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر جا رہے ہوں گے، تو پھر ان کے لیے اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا ذکر سورہ واقعہ کے اندر ہو چکا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صفت خالقیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہوا، تو اب آگے اسی رب پر ایمان لے آؤ جو اتنی طاقت والی ذات ہے، اسی پر ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، جس کا اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے۔ تم حقیقی مالک نہیں ہو، اللہ نے تمہیں اس کا نائب بنایا ہے، اور عنقریب تمہارے ہاتھ سے وہ نکلنے والا ہے۔ ایک شاعر نے کہا نا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب فإن العلم باق لا تزال۔ جو عمل ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے دینی، یہی اصل مال و دولت ہے، باقی دنیا کی مال و دولت یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، یہ آتی جاتی ہے۔ بہت سے واقعات سنے ہوں گے، بادشاہوں سے اللہ نے فقیر بنا دیا، اور بہت سے فقیروں کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ تو دولت تو اندھی ہوتی ہے، یہ تو دیکھ کر نہیں آتی کہ میں کس کے پاس، یہ تو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کے پاس آتی ہے۔ تو کیوں نہ اس کے راستے میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي، جو اللہ نے تمہیں اس کا نائب بنایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرتے رہے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے اپنے لیے ڈھال بنا لو۔ سچے دل سے اگر تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، جہنم کی آگ سے وہ ڈھال بن جائے گا، دنیا اور آخرت کی آفات سے وہ ڈھال بن جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ یبن آدم انفق علیک، کہ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہو، میں تمہیں اور دیتا رہوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے یہاں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ اور حضور نے اسی پر قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو لوگ فضولیات میں خرچ نہیں کرتے، گناہوں کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جوئے میں، شراب میں، باقی لغویات میں، فضولیات میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر، اپنی ذات پر، اپنے اعزاء اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس بات پر محمد قسم اٹھاتا ہوں کہ مال میں اس وجہ سے کمی نہیں ہوگی، ایک کمی نہیں ہوتی اور دوسرا پچھتاوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے یا ابن آدم انفق علیک، میرے حکم پر خرچ کرے گا میں تجھے نوازتا رہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زمین میں آپ کنواں کھودتے ہیں، زمین میں کنواں کھودے اور وہاں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، اگر کنجوسی کریں اور صرف گھر کے لیے پانی استعمال کریں یا تھوڑا تھوڑا نکالیں، پانی زیادہ نہ نکالیں کہ یہ ذخیرہ رہے گا، تو وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ اگر اس سے پانی نکالتے رہیں، جتنا زیادہ پانی آپ نکالتے رہیں گے اتنا زیادہ پانی اور زیادہ آتا رہے گا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ خرچ کرتے رہیں گے اس یقین کے ساتھ کہ رب اور عطا کرے گا، تو اس کی مال میں کمی نہیں ہوگی، برکتیں اللہ اور برکتیں ڈالتا رہے گا۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ خرچ کرو، جب تم خرچ کرو گے لہم اجر کبیر، تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہا ہے۔ اور رسول کیا پکار رہا ہے؟
کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، ایمان لاؤ اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اس سے پہلے رب تم سے وعدہ لے چکا ہے اگر تم یقین کرتے ہو۔ وہ عالم ارواح کے اندر جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، وہاں اللہ نے ہر ایک سے وعدہ لیا ہے، تو تم اب اس وعدے کے ساتھ وفا نہیں کرتے، یہ وعدہ دے چکے ہو کہ ہاں رب وہی ہے، خالق وہی ہے، رب وہی ہے، یہ وعدہ تم کر کے آ چکے ہو اللہ کی وحدانیت کا، تو اب دوسرا راستہ اختیار کیا ہو۔ هو الذی، وہ ذات، ينزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ تاکہ انسانیت کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنیوں کی طرف ڈال دیا جائے، تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام آئے، تو اسی کا ذکر ہے، آیات بینات لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالا جائے، من الظلمات الی النور۔ اور یہ کتاب لے کر میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کے پاس وہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے آیا ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ روایت میں آتا ہے کہ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے ملاقات کی ہے۔ 24,000 مرتبہ نبی علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات۔ تو یہ جو جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا۔ اور اللہ نے کیوں بھیجا اپنے محبوب کے پاس؟ کہ تاکہ انسانیت کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئیں۔ تو وہ تو ایسے پیغمبر تھے، اللہ نے ایسے پیغمبر کو، تو اسی کا ذکر ہے کہ تاکہ لیخرجکم، تمہیں نکالے، من الظلمات الی النور، کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تمہارے اوپر نرم اور رحم کرنے والا ہے۔ نرم مانا نرمی کرنے والا ہے۔ 100 سال تک انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور اتنی طاقت اور قدرت کے باوجود کہ اللہ اگر چاہے تو زمین پھٹ جائے اور آدمی اندر دھنس جائے۔ یہ بھی واقعہ قرآن میں آتا ہے، قارون کا ذکر آتا ہے، شداد کا ذکر آتا ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اللہ اگر چاہے تو اپنے نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے نرمی کا، انہیں ڈھیل دی جاتی ہے کہ تاکہ میرے بندے سدھر جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، اور پھر تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ یہ مال دیا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ تیمور لنگ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تیمور لنگ جو بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، لنگ فارسی میں لنگڑے کو کہتے ہیں، فتح کیا کچھ علاقہ، اور پھر اس کے بعد ایک محفل سجائی، اس میں گانے بجانے والیوں کو بلایا گیا، تو ایک مغنیہ تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی اس کی۔ جب تیمور نے اس کی آواز سنی، تیمور لنگ نے جب آواز سنی تو اس مغنیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ آواز کس کی تھی؟ کہا یہ اس کی تھی اور یہ گا رہی تھی۔ تو دیکھا وہ نابینی تھی، جو گانے والی تھی وہ نابینی، لیکن آواز اللہ نے اچھی دی تھی۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ مغنیہ سے پوچھا کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام دولت ہے۔ تو اس نے ازراہ استہزاء، مذاقاً اس نے کہا دولت، اور وہ بھی اندھی؟ وہ نابینی تھی تو نام دولت تھا، تو دولت وہ بھی اندھی؟ تو اس نے بھی برجستہ آگے سے جواب دیا کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو تجھ جیسے لنگڑے کے پاس کہاں سے آ جاتی؟ اتنا بڑا بادشاہ بن گئے تو اندھی ہی ہے، اسی لیے یہ دیکھتی نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ تو یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، آنی جاتی ہے۔ اگر دولت کی آنکھیں ہوتی تو تیرے پاس نہ ہوتی، کیونکہ اس کو کچھ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، تیمور لنگ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، تو یہ تیرے پاس نہ آتی
تو یہ اندھی ہی ہے، تیرے پاس آئی ہے اور تو فضولیات میں لگا رہا ہے، ایسی محفلیں سجا رہا ہے، گانے بجانے دھماکوں کی ایسی محفلیں تو سجا رہا ہے اور فضولیات میں لگی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرو، کیونکہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میری میراث ہے، اس سب کا مالک میں ہوں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ ہی کی میراث ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ، اللہ فرماتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ، من انفق من قبل الفتح، کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور لڑے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ جس موقع پر ضرورت ہوتی ہے، جہاں سامنے ضرورت مند ہو، اس موقع پر خرچ کرنا اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جہاں ضرورت ہو اس موقع پر خرچ کرنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح فتح مکہ سے پہلے ضرورت تھی، غربت زیادہ تھی، مال و دولت کی کمی تھی مسلمانوں کے پاس، تو اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ جنہوں نے خرچ کیا، اس کا اجر و ثواب پھر کچھ اور ہی ہے، اسی کا ذکر ہے۔ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے تم میں، من انفق، جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور لڑے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اعظم درجۃ، جن کے درجے بہت بلند ہیں، من الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا، جو خرچ کرتے ہیں، من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور لڑتے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چونکہ بات صحابہ کی آ گئی تھی، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، ایمان لانے والے، وہ بھی تو صحابہ ہیں، تو کل کو کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ پہلے والے تو اچھے تھے، بعد والوں کی تعریف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے والوں کے درجے تو والسابقون الاولون، جو اولین، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے درجات اپنے ہیں۔ صحابہ میں بھی بعض کے بعض پر درجات تھے، جس طرح انبیاء علیہم السلام، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہیں تو سارے نبی، لیکن بعضوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو اسی طرح صحابہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تاکہ اس جماعت کی طرف جو معیار ہیں ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، اور کل قیامت کے دن ہم سے یہ مطالبہ ہوگا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان اپنا پیش کرو اس جماعت کے مطابق، صحابہ کی جماعت کے مطابق۔ اگر مطابقت پائے گی تو قبول ہوگا، مخالفت پائے گی تو سخت محاسبہ ہوگا۔ تو وہ تو ایسی پاکیزہ جماعت ہے۔ ان کے درجے بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ساری کی ساری جماعت سے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والی ہو، پہلے ایمان لانے والی ہو یا بعد میں، ساری کی ساری جماعت سے میرا وعدہ ہے اچھا، حسنہ، بلائی کا، اچھائی کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے، خبردار ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ من ذا الذی، اب اس خرچ کے بارے میں، کون ہے، یقرض اللہ، دیا بھی اللہ نے، مال دیا بھی اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے اپنی اعزہ اقارب پر، اپنے رشتہ دار پر، اپنے اہل و عیال پر، میرے حکم کے مطابق، میرے راستے میں جہاں میرا حکم ہو خرچ کرو۔ تو یہ خرچ کرنا ایسا ہو گیا کہ جیسے مجھے قرض دیا ہو، اور قرض بھی کیسے کہ قرض ایسا دیا ہوا ہو کہ جس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ قرض حسنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ضرور بضرور اس کو لٹایا جائے، جو قرض دینے والا ہے اس کو لٹایا جائے، اور پھر قرض لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کا مال اللہ نے دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق انسان نے اپنی ضروریات پر خرچ کیا، تو اللہ فرماتا ہے یہ گویا مجھے قرض دیا، اور میں اس کو دگنا چگنا کر کے کل قیامت کے دن تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو اس لیے خرچ کرنے میں صدقہ، یہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ امیر ہو غریب ہو ہر ایک پر صدقہ ضروری ہے، ہر ایک پر صدقہ ضروری ہے۔ صدقہ بڑا عجیب حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، صدقہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے ڈھال بن جاتی ہے، آنے والی آفات ٹل جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ سے اپنے مالوں کو صاف کرو، صدقات سے اپنی بیماریوں کو جسم سے دور کرو، آنے والی آفات کو دور کرو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو
کہتے ہیں نا کہ فلاں پر آفت آنے والی ہے، فلاں یہ صدقہ کر دو، صدقہ کر دو، تو ایسے ہی نہیں کہتے کہ صدقہ، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں اور وہ ڈھال بن جاتی ہے، تو اس لیے صدقہ انسان کو ہر وقت تھوڑا بدل کے نکالے، ضروری نہیں ہے کہ سارا کا سارا مال اٹھا کر دے، 1 پاؤنڈ دے، 50 پی دے، لیکن صدقہ نکالتا رہے، تھوڑا بہت جو صدقہ نکالتا رہے گا، ضرورت مند بندوں تک پہنچاتا رہے گا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، دنیا اور آخرت کی آفات سے ڈھال بن جائے گا، اور یہ ایسا ہوگا گویا یہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا عوض اللہ عطا کرے گا۔ تو اسی کا ذکر ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ اس کو واپس کرے بڑھا چڑھا کر، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں عزت کا بدلہ ہے، بہت بڑا اجر ہے کرم کا، اور وہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے ہنسنا شروع کر دیا، مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا، مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے اور قرضہ مانگ رہا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ تو جب ایسا کہنا شروع کیا تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي، کہ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا۔ اللہ فقیر نہیں، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، اور پہلے کہہ دیا کہ یہ اللہ ہی کی میراث ہے، تم چلے جاؤ گے اور شہنشاہ وہی ہے، مالک وہی ہے، اسی کی ملکیت میں رہے گی، لیکن تمہارے بھلے کے لیے اللہ نے تمہیں دیا، دنیا بھی بناؤ اور آخرت بھی اپنی بناؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ درس مغرب کی نماز کے بعد ہوگا، تو اس کا ساتھ ہی خیال رکھیں، کل 1 دن کے لیے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد۔ امسح دموعك فالله غفور رحيم، يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم، كلنا خطاء. ah